कुफ़ार मक्का ने जब अपने जुल्म और सितम से मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया तो हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। हबशा के बादशाह का नाम असहमा और लक़ब नजाशी था। ईसाई दीन का पाबंद था मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था और तौरात और इंजील वगैरह आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। कुफार मक्का को जब इन लोगों की हिजरत का पता चला तो इन जालिमों ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कुफार नाकाम वापस लौटे। ये मुहाजिरीन का काफ़िला हबशा की सरजमीन में उतरकर अमन और अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो गया। चंद दिनों के बाद नागहा ये खबर फैल गई कि कुफार मक्का मुसलमान हो गए। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। चुनांचे बाज़ लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफार मक्का ने इन लोगों को ढूंढ निकाला और इन लोगों पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म ढाने लगे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा चले जाने का हुक्म दिया। चुनांचे हबशा से वापस आने वाले और इनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। तमाम महाजरीन नहायत अमन और सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफार मक्का को कब गवारा हो सकता था कि फर्जंदान तौहीद कहीं अमन और चैन के साथ रह सकें। इन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ उमर बिन अल आस और उमारा बिन वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। इन दोनों ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफ़ों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगी कि ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह गुज़ीर हो गए हैं, आप हमारे इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हज़रत अली के भाई हज़रत जाफ़र मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम करके खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हज़रत जाफ़र ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। इसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क व बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म सितम और तरह तरह की बदकारियों और बदअमालियों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक ऐसा शख्स रसूल बनाकर भेजा जिसके हस्ब नस्ब और सदक व दयानत को हम पहले से जानते थे। इस रसूल ने हमको शिर्क व बुत परस्ती से रोक दिया और सिर्फ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमको मना किया। हम इस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए। बस हमारा यही गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और इन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैर बात कहकर आपकी सुल्तनत के ज़ेर साया पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर इसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु की तकरीर से नजाशी बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। ये देखकर कुफार मक्का के सफ़ीर उमर बिन अल आस ने अपने तुर्किश का आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हज़रत ईसा के बारे में कुछ दूसरा ही एतकाद रखते हैं जो आपके अकीदे के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। कलाम रुबानी की तासीर से नजाशी बादशाह के कल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि इस पर रक्त तारी हो गई और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं, जो कुंवारी मरियम के शिकम मुबारक से बगैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। नजाशी बादशाह ने बड़े गौर से हज़रत जाफ़र की तकरीर को सुना और ये कहा कि बिलाशुबा इंजील और कुरान दोनों एक ही आफ्ताब हिदायत के दो नूर हैं और यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और इसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बिशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में दी है। और अगर मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक तख्त शाही पर रहने का पाबंद ना होता तो मैं खुद मक्का जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ सीधी करता और उनके कदम धोता। बादशाह की तकरीर सुनकर इसके दरबारी जो किस्म के ईसाई थे नाराज़ और बरहम हो गए, मगर नजाशी बादशाह ने जोश ईमानी में सबको डांट फटकार कर खामोश कर दिया और कुफार मक्का के तोहफ़ों को वापस लौटाकर उमर बिन अल आस और अमारा बिन वलीद को दरबार से निकलवा दिया और मुसलमानों से कह दिया कि तुम लोग मेरी सल्तनत में जहाँ चाहो अमन और सुकून के साथ आराम और चैन की ज़िंदगी बसर करो, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वाज़ेह रहे कि नजाशी बादशाह मुसलमान हो गया था। चुनांचे इसके इंतकाल पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। हालांकि नजाशी बादशाह का इंतकाल हबशा में हुआ था और वो हबशा ही में मदफून भी हुए, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना इनकी नमाज जनाजा पढ़कर इनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने भी हबशा की तरफ हिजरत की, मगर जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु मकाम बरकुल गम्माद में पहुँचे तो कबीला कारा का सरदार मालिक बिन दुगना ने रास्ते में मिला और दरियाफ्त किया कि क्यों ए अबू बकर, कहाँ चले। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले मक्का के मज़ालिम का तज़किरा फरमाते हुए कहा कि अब मैं अपने वतन को छोड़कर खुदा की लंबी चौड़ी ज़मीन में फिरता रहूँगा और खुदा की इबादत करता रहूँगा।
ابن دغنا نے کہا کہ ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنا آپ رضی اللہ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنا نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزا کی عبادت تو علی اعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علی اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنا کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنا نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے ابن دغنا، تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر 2 ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئی جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت تھی اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خدان کی بہن حضرت بی بی صفیہ نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ کا خون کھولنے لگا، ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ کے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھی۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر حضرت عمر کو ان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑ پڑی تو حضرت عمر نے ان کو ایسا تمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا اور ان کا عزت و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رگ طاری ہو گئی اور ایک دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق کو سامنے رکھ دیا، اٹھا کر دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ براندام ہونے لگا۔
جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنوا باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ کنڈی بجائی اندر کے لوگوں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تم مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر نے بآواز بلند کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کی کیا معنی؟ اٹھیے ہم کعبہ میں چل کر علی اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر تھے۔ اس شان سے مسجد حرم میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر کو مارنے لگے، اور حضرت عمر بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا، اس لیے حضرت عمر کفار مکہ کی مار دھاڑ سے بچ گیا۔